شیخواں صاحب کا ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کے شکر گزار ہیں کہ اپنا قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہمارے لیے آپ نے نکالا۔ اب خاکسار اپنے بہت ہی معزز مہمان پروفیسر درباری لال صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور سامعین سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جماعت احمدیہ کے چیف سیکریٹری محترم جناب گوری صاحب، سیکریٹری محمد وسیم خان جی، مختلف ملکوں سے آئے بھائیوں بہنوں اور بزرگوں، آپ کے پیغمبر کی یہ پاک اور مقدس سرزمین ہے جس کے دیدار کرنے کے لیے دنیا کے 195 ملکوں میں سے 40 ملکوں سے لوگ یہاں تشریف لائے ہیں اس جلسے میں شریک ہونے کے لیے۔ میں آپ سب کا یہاں آنے پر ابھینندن کرتا ہوں، سواگت کرتا ہوں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں تو انو جی آیا آخدا ہاں۔ میں نے بڑی اچھی طرح جس سمے اس سرزمین سے 1891 میں ایک چھوٹا سا آب شیار، ایک وہ چشمہ یہاں سے نکلا نئے خیالات کا، انسانیت کا پیغام دینے والا، اور وہ آہستہ آہستہ دنیا کے 195 ملکوں میں پھیل گیا۔ ہمیں اس بات کا فخر ہے، ہمیں اس بات کا گورو ہے۔ میں نے حضرت مرزا صاحب کی زندگی کو بڑی بخوبی پڑھا، پروفیسر ہونے کے ناطے مجھے پڑھانے کا بھی موقع نصیب ہوا، اور جو انسانیت کا پیغام انہوں نے دیا وہ بھارت کی سنسکرتی تہذیب کے اندر وید، پران، اپنشد، رامائن، مہا بھارت اور شری گرو گرنتھ صاحب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ میں ویدوں سے شروع کرتا ہوں کہ وہ پیغام جو انہوں نے دیا کس طرح وہ دنیا کے اندر ایک دوسرے سے چیزیں ملتی ہیں۔ بھارت کے پراچین گرنتھ ہیں وید، وہاں لکھا ہے سروے بھونتو سکھینا، سروے سنتو نرامیا، سروے بھدرانی پشینتو، ما کشچت دکھ بھاگ بھویت۔ ہے خدا، ہے اللہ، ہے پرماتما، ہے واحگرو، ساری دنیا کے لوگ سکھی رہیں، ساری دنیا کے لوگ تندرست رہے۔ جس طرف بھی میری نظر جائے دنیا کے اندر اچھائی اچھائی مجھے نظر آئے، مجھے کسی جگہ برائی نظر نہ آئے، سب لوگ مجھے خوش قسمت نظر آئیں، کوئی آدمی مجھے بد قسمت نظر نہ آئے۔ یہ پیغام تھا جو ہندوستان کی سرزمین سے نکلا، اور یہی وجہ تھی کہ بھارت کی اس زمین کے اوپر مہاتما بدھ نے جنم لیا، مہاویر جین نے جنم لیا، بابا نانک اس دھرتی پہ آئے، انہوں نے پیغام دیا، اور اسی دھرتی کے اوپر ہمیں فخر ہے کہ مرزا صاحب نے بھی یہاں جنم لیا اور دنیا کے اندر یہ پیغام انہوں نے دیا۔ یہ ہمارے لیے گورو کا وشے ہے۔ دنیا کے اندر ہر مذہب نے 3 باتیں کامن کہی ہیں۔ پہلی بات کہ خدا ہے، اللہ ہے، بھگوان ہے، واحگرو ہے، گاڈ ہے، اور ایک ہے، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، اللہ ایک ہے۔ اس کائنات کو تعمیر کرنے والا صرف ایک ہے،
اور اس کا نام خدا ہے، اس کا نام بھگوان ہے۔ دوسری بات کہ ساری دنیا میں رہنے والے سب لوگ مذہب و ملت کی وہ تنگ دلی سے اوپر اٹھ کر کے ایک ہی خدا کے بیٹے ہیں، ایک ہی خدا کی اولاد ہیں، ایک ہی پرم پتا پرمیشور کے بچے ہیں۔ اور تیسری بات کہ سب لوگ آپس میں مل کے رہیں، سب لوگ پیار اور محبت کا پیغام ان میں ملے، نفرت کی جو جنجیریں ہیں ان کو سدا کے لیے توڑ دیا جائے۔ یہ پیغام اس قادیان کی دھرتی سے دنیا کے اندر گیا، ہمیں اس بات کے لیے بھی فخر ہے۔ میں نے جب تاریخ پڑھی تو مجھے وہ وقت یاد آیا، آج سے 2500 سال پہلے کوہ طور پہاڑ کے اوپر حضرت موسیٰ جا رہے تھے۔ ان کی نظر پڑی ایک نوجوان جس کی 14 سال کی عمر تھی، ایک گڈریا چرواہا بھیڑ بکریوں کو چھوڑ کر کے ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا، اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ ہے اللہ، اگر آپ زمین پہ آ جائیں تو میں آپ کو باکرا دودھ تازہ تازہ پلاؤں، آپ کو مل مل کے نہلاؤں، آپ کے کپڑوں سے میل نکال دوں۔ حضرت موسیٰ یہ سمجھتے تھے کہ میری خدا سے سیدھی بات ہے۔ انہوں نے بچے کو دیکھا، آنکھیں اس کی بند، چہرے پہ نور الہی، اور وہ آگے ہوئے اور اس کے کندھے سے پکڑا اور کندھے سے پکڑ کے ہلایا۔ اے احمق، خدا تو دنیا کو رزق دیتا ہے اور تو دنیا کو رزق دینے کی بات کر رہا ہے۔ خدا تو دنیا کی میل نکالتا ہے اور تو اس کی میل نکالنے کی بات کر رہا ہے، تو بڑا بے وقوف ہے۔ حضرت روم نے اپنی پستک میں لکھا ہے کہ آسمان سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، جو انہوں نے فارسی میں بیت لکھا، تو برائے وصل کردن آمدی نہ برائے فصل کردن آمدی، بندہ مارا جیما کر دی جدا۔ ہے موسیٰ، میں نے تو تجھے دنیا میں بھیجا تھا بندے سے بندہ جوڑنے کے لیے، تو نے تو بندے سے بندہ توڑنا شروع کر دیا ہے، تو نے یہ حماقت کی ہے، یاد رکھ یہ غلط تیرا فیصلہ ہے۔ کہتے ہیں موسیٰ نے دونوں ہاتھ اوپر کیے، آسمان کی طرف خدا سے معافی مانگی اور یہ وعدہ کیا کہ جب تک میں زندہ رہوں گا تیری دنیا میں بندے سے بندہ جوڑتا رہوں گا، توڑنے کی بات کبھی نہیں کروں گا۔ اور یہ بندے سے بندہ جوڑنے کا پیغام اس قادیان کی دھرتی سے مرزا صاحب نے شروع کیا، آپ پیغمبر نے شروع کیا، اور وہ آب شعار وچاروں کا، خیالوں کا کتنی دور چلا گیا۔ کبھی اندازہ لگائیے 1891 میں جس سمے پہلا اجلاس یہاں ہوا، احمدیہ کمیونٹی کی نیو رکھی گئی، گنتی کے آدمی تھے، گنتی کے کتنا بڑا گاؤں ہوگا۔ آج بھی قادیان چھوٹا ہے، تو 1891 میں تو گنتی کے مکان ہوں گے اور تھوڑے سے لوگ اکٹھے ہوئے، مگر جس جگہ سے دریا نکلتا ہے وہ چشمہ چھوٹا سا ہوتا ہے اور چھلانگ لگا کے کہ اس کو پار کر لیا جاتا ہے۔ اور جب وہ دریا چلتا جاتا ہے اس میں روانگی پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کو پار کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی بن جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جو وچار یہاں سے چلے آج دنیا کے اندر پھیلے۔ مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ 40 ملکوں کے لوگ یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں ایک ودنتی ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، خان صاحب کچھ جلدی میں ہیں، کہ آپ نے سنا ہوگا ایک بیت، وہ کیا ہے مرشد کے بارے میں، چو سرما دیدہ کنی خاک مرشد اے گویا، جمال حق نگری باتو توتیا چی کند، کہ اے انسان اگر تم اپنے مرشد کے پیروں کی دھول کو سرمے سے لگا کے، سلائی سے لگا کے آنکھوں میں ڈال لے
تو ہر انسان میں اس پیغمبر کی تصویر نظر آئے گی، اس اللہ کی تصویر نظر آئے گی، تو اس میں ایک دو یا جو آپس میں نفرت کی بات ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ کہتے ہیں ممیرہ ایک ایسی بوٹی ہے جو 50 سال برف کے پہاڑوں میں دبی رہے، اس کا رنگ سفید ہوتا ہے اور سفید موتیاں نکالنے کے کام آتی ہے، اور اگر 50 سال دبی رہے تو اس کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے اور پیلا موتیاں نکالنے کے کام آتی ہے، اور اگر 150 سال دبی رہے تو اس کا رنگ کالا ہو جاتا ہے اور کالے موتیے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اگر بعض کے بچے کی نظر چلی جائے تو بعض اس بوٹی کو ڈھونڈ کے آنکھوں میں پھیرتا ہے اور نظر قائم ہو جاتی ہے۔ اگر ماسا بوٹی گڑوی پانی میں رکھی جائے اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ چھلانگ لگا کے باہر آ گرتی ہے، اگر تالاب میں پھینکی جائے تو پھر اتنی طاقت ہے کہ وہ کنارے پہ آ گرتی ہے، اور اگر اس کو دریا میں پھینکا جائے تو وہ جس طرف سے پانی آتا ہے اس طرف ہی چلنا شروع کر دیتی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر مان لیا اس بوٹی میں بڑی طاقت ہے، پر میں سچ کہتا ہوں آپ کے پیغمبر کے پاؤں کی خاک میں اس سے بھی کئی گنا زیادہ طاقت ہے۔ تم امیر میرے پاکستان سے بہت سارے دوست آئے ہیں۔ میرا ضلع گجرات گاؤں گولے کی کا ہے۔ میں 2004 میں یہاں آیا تھا۔ میں نے یہاں کھڑے ہو کر کے سب کے سامنے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں مکھیہ منتری، ہمارے چیف منسٹر، وزیر اعلیٰ تب کیپٹن امرندر سنگھ تھے، کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو مرزا صاحب کو ہندوستان میں آنے کا ہم نیوتا دیں۔ سب نے ہاتھ کھڑے کر کے کہا کہ ان کو ہندوستان میں آنے کے لیے ریکویسٹ کی جائے۔ 2005 میں وہ یہاں تشریف آئے اور سب نے ان کے درشن کیے۔ میں آج پھر ایک بار وعدہ کرتا ہوں کہ 2012 کے اندر ہم پھر ان کو نیوتا دیں گے اور ہندوستان میں ان کو بلائیں گے۔ جو لوگ پاکستان سے آئے ہیں ہندوستان کی طرف سے، انہیں میں پیغام دینا چاہتا ہوں، سندیش دینا چاہتا ہوں، کچھ سطریں ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ مادر زمین جہاں ہم پیدا ہوئے وہ آج بھی ہم کو یاد ہے۔ یہ پیغام آپ نے ہندوستانیہ کا پاکستان والوں کے لیے لے کے جانا ہے، کیونکہ ہم دل و جان سے یہ چاہتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے ماحول جو ہے وہ دوستانہ بنے۔ آج آپ 5000 آئے ہیں، اگلے سال آپ 25,000 یہاں پر آئیں۔ اگر دہشت گردی پر قابو پا لیا جائے، میں آپ کو یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جب آپ ہندوستان میں قادیان کے لیے آتے ہیں وہ قادیان کے دائرے میں نہ ہی رکھا جائے، آپ کو ہندوستان کے باقی حصوں میں بھی جانے کا موقع ملے تاکہ ہم دوسرے دیش کے علاقوں کو بھی دیکھ سکیں۔ تو پیغام جو نظر آپ کی کر رہا ہوں، میرا سلام الفت یاروں کو جا کے کہنا،
फूलों को जाके कहना, खारों को जाके कहना, हाले वफा, वफा के मारों को जाके कहना, प्यारों के दिल की बातें प्यारों को जाके कहना, अखलासो दोस्ती के सच्चे पैगाम ले जा, ओ पाक जाने वाले मेरा सलाम ले जा। क्योंकि हम लोग उस सरजमी पर पैदा हुए हैं। मुझे आज भी वो याद आता है, वो खाक जिस पर हमने बचपन के दिन गुजारे अब तक बसी हुई है एहसास में हमारे। क्यों करना याद आए, क्यों हो ना दिल को प्यारे, उस सरजमी के जर्रे, उस आसमां के तारे, प्यामे दोस्ती के यारों के नाम ले जा, ओ पाक जाने वाले मेरा सलाम ले जा। और मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही राय दूसरे से मिले। जज्बाती तौर पर हम बहुत बातें करते हैं, मगर ज़िंदगी में रहने का, बसर करने का एक तरीका याद रखना। वो तरीका क्या है? दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए, बात बने ना बने बात चलाते रहिए। जो लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको ये फैसला करके जाना होगा। मैं शेखवान साहब का, पंजाब सरकार के हमारे वज़ीर तालीम हैं, वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, गौरी साहब का, और ख़ास करके मेरे बड़े मित्र भी हैं और रिश्ते में मेरा भतीजा भी है मोहम्मद अकरम। जब मैं इसको देखता हूँ मुझे पाकिस्तान के वो रिश्ते याद आ जाते हैं। ये जब से अमृतसर में मुझसे मुलाकात करते हैं सारे आके, तो पुराने ज़माने की रील हमारी निगाहों के सामने से गुजरती जाती है। तो अक्सर ये आते रहते हैं और हम कोशिश करते रहते हैं। यहाँ बैठे गौरी साहब ने मुझे एक बात कही कि पाकिस्तान से तो 5-6 हज़ार आदमी आए, मगर बाहर के जो दूसरे मुल्कों के लोग हैं उनकी तादाद कम होती है। मैं आपको ये भी यकीन दिलाता हूँ कि अगली बार 6 महीने पहले हम प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आज़म जो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं उनसे मुलाकात करेंगे। जो जापान से, चीन से, मॉरिशस से, कनाडा से, अमेरिका से, नीदरलैंड से, नॉर्वे से लोग आना चाहते हैं, उनकी तादाद ज़्यादा हो, उनको ज़्यादा वीज़े इशू किए जाएं ताकि 195 देशों में से हर मुल्क में से लोग यहाँ आएं और अपने पैगंबर की सरजमी को चूमें, इसके दीदार करें। और आओ आज ये वायदा करें कि नफ़रत की दीवारों को तोड़ दिया जाए, नया ज़माने का आगाज़ किया जाए, प्यार और मोहब्बत का। यही हज़रत मोहम्मद साहब का और यही हज़रत मिर्ज़ा साहब का, यही बाबा नानक का और यही भगवान राम का पैगाम है, जिससे दुनिया में खुशहाली आए, लोग भाइयों की तरह आपस में मिलें और पुरानी चीज़ों को छोड़ करके नए युग का आगाज़ करें। जय हिंद। ये किताब सुन के तो मेरे दिल में ये एहसास हो रहा था कि ये मिट्टी गुजरात की लगती है, क्योंकि मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। तो बाद में जब इन्होंने इजहार कर दिया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी तवक्को ठीक निकली है। इंडिया पाकिस्तान